کہ ہم فارغ وقت میں دوستوں کو کال کرتے ہیں، آ جاؤ یار گپ شپ کرتے ہیں، آج فارغ ہیں، یا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آج کہیں باہر چلتے ہیں، کہیں ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، فارغ ہوں، چھٹی والا دن ہے، چلو یار آج سو لیتے ہیں، آج فارغ ہیں، نیند پوری کر لیتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، چلو کوئی فضول کام کر لیتے ہیں، فارغ ہیں۔ پہلے 15-20 سال پہلے چلے جائیں، کہتے تھے آج فارغ ہیں، ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، فلم دیکھ لیتے ہیں، سینما گھر چلے جاتے ہیں۔ آج کے جوان وہ چیز سہولت ان کی جیب میں آ گئی ہے اینڈرائیڈ کی صورت میں۔ آپ لوگوں، اللہ کریم نے مومن کو فرصت کے لمحے نہیں دیے بھائی۔ اس نے کہا ایمان والا فارغ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے؟ دنیا سے فارغ ہوا ہے تو کہا باقی سارا ٹائم ہمارے نام کر دو، ہمارا بندہ یا فرصت کے لمحے میں جڑنا تیرا کام ہے۔ ہماری بارگاہ میں جب پلٹ کے آئے گا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم وہ سودا جو تو نے آنے والے کل کا فرصت کے لمحے میں جمع کیا ہوگا کتنا ہوگا؟ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو تو ایمان لے کر آیا ہے، پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس فرصت کے لمحے اعمال صالحہ کی نظر کرنا بندے تیرا کام ہے۔ فَلَهُمْ اجر غیر ممنون، فرمایا یہ 2 گنے 10 گنے، یہ گنے نیچے رہ جائیں گے، اس بندے کے لیے ہمارا اجر اوپر بڑھ جائے گا۔ ایک بندہ اپنے آفس میں نکلتا تھا، روزانہ ایک بھرے بازار سے گزرتا تھا، ایک اللہ والا بھرے بازار میں کھڑا، کبھی دیکھتا لوگوں کی کوئی منتیں کر رہا ہے، اور کبھی تکتا اسی بازار کے چوراہے میں کھڑا رو رہا ہے۔ 1 دن 2 دن 10 دن 6 مہینے دیکھا۔ ایک دن آفس جانے والے نے سوچا آخر یہ بندہ ہمیشہ یہاں بازار میں روتا کیوں رہتا ہے؟ وہ قریب گیا، ہاتھ جوڑے، اس نے کہا بابا جی بھلے آدمی محسوس ہوتے ہیں، میں 6 مہینے سے یہاں سے گزر رہا ہوں، جب بھی آتا ہوں کبھی لوگوں کی منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں کھڑے ہو کے اس نکڑ میں آپ رو رہے ہوتے ہیں، مجھے بتائیے آپ کے رونے کے پیچھے سبب کیا ہے؟ لوگوں، اس بزرگ نے ایک لمبی آہ بھری، اس نے کہا کوئی اس زمانے میں ہمارا حال بھی پوچھنے والا ہے؟ اس نے کہا بیٹے میرے قریب ہو، اگر حال پوچھا ہے تو تجھے بتاتا ہوں۔ کہا میں روزانہ اس بازار پہ آ جاتا ہوں، یہ بازار کے مست الست بازاری صبح سے شام تک لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ میں ان کی منتیں کرتا ہوں یار چھوڑ دو یہ برے کام، اور آؤ 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 اس کی دہلیز پہ پلٹ آؤ، اس رب کے ساتھ چھوٹا ہوا رشتہ پھر سے بحال کر لو۔ کہتا ہے بابا جی پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہتے بیٹا یہ بازار والے ایسے مست ہیں، دنیا کمانے میں ایسے مگن ہیں، میں سالوں سے محنت کر رہا ہوں، وہ مان رہا ہے، آجا میری دہلیز مرنے لے آ، ان کی میری صلح کروا دے، میں روزانہ صلح کروانے آتا ہوں۔ وہ مان رہا ہے پر بندے مولا سے صلح کے لیے نہیں مان رہے، یہ اس کے دروازے پہ جانا نہیں چاہتے، وہ کہتا لے آ، یہ چاہتے نہیں ہے، روتا اس لیے ہوں کہ آج وقت ہے یہ صلح کر لے، کل بڑے کام آئے گی، مگر یہ کہتے ابھی بڑا وقت پڑا ہے دیکھیں گے۔ آپ لوگوں بندہ یہ کرب سن کے چلا گیا، چند دن بعد قبرستان میں گیا اپنے ماں باپ کی قبروں پہ حاضر ہونے، اس نے دیکھا قبرستان کے عین بیچ میں وہی بابا کھڑا پھر رو رہا ہے۔ اس نے کہا بابا بازار میں تو سمجھ آیا تھا رونا کیوں ہے، ارے قبرستان میں کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا بیٹے ادھر بھی وہی معاملہ درپیش ہے۔ پوچھا بیٹے وہ کیسے؟ کہا قبرستان میں آیا تھا، چلے وہ نہیں مانتے ادھر آ جاؤں، ان کی منت کی یار تم مان جاؤ، اب کہا رولا کیا پھر رو کیوں رہے؟ پر میں مسئلہ وہی ہے، آج معاملہ الٹ ہو گیا ہے، آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا، آج وہ نہیں مان رہا، آج وہ کہتا بس دروازہ بند ہو گیا ہے، وقت آخری زندگی کی سانس کی ڈوری تک تھا، اب صلح نہیں ہو سکتی، آج صلح کا وقت ہے۔ میں گلی گلی محلے محلے جا کر دنیا کو کہتا ہوں آؤ لوگو اس سے صلح کر لو یار، مگر بد مست ہاتھیوں کی طرح لوگ سن کے چلے جاتے۔
قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنی طبیعتوں میں پیدا کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص انفرادی طور پر یہ دیکھے کہ اس نے تقوی کی جو دولت کمائی ہے، اس تقوی کی دولت کے نتیجے میں آنے والے کل یعنی روز قیامت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کتنا مال جمع کروایا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر پلٹ کے اسی آیت میں اللہ نے فرمایا اور اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کی ذات تمہاری زندگی کے ہر عمل سے مکمل آگہی، واقفیت اور اس کی خبر رکھنے والی ہے۔ سامعین ذی وقار، قرآن مجید کی یہ آیت ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہر بندہ مومن کو خبردار کر رہا ہے، اور ایک بڑے سوالیہ انداز میں، استفہامیہ انداز میں اللہ کریم نے ہم سے ایک بات پوچھی ہے اس کے اندر، لیکن وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت کو دیکھیے گا کہ اللہ نے اس بات کے اول اور آخر دونوں کناروں پر ایک ہی جملہ لگایا کہ اتقوا اللہ۔ حالانکہ قرآن مجید میں کل 33 یا 35 دفعہ اللہ نے تقوی کا ذکر کیا پورے قرآن مجید کے اندر، اور اس ایک آیت میں ایک ہی جملے کے اندر 2 دفعہ اللہ کریم نے تقوی کا ذکر کیا، اور جو جملہ اللہ نے تقوی کے 2 دفعہ ذکر کرنے کے بیچ میں رکھا وہ ہے مین آج کی ہماری گفتگو کا نقطہ، جس پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تو دیکھے، ہر وقت واچ مین بن جائے، چوکیدار بن جائے، اور تو اپنی زندگی کی ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر گزرتے ہوئے صبح شام، ہر زندگی کا دن ہو یا رات، زندگی کا ہر ویک، ہفتہ ہو یا مہینہ گزرے، ماہ و سال گزریں، اے بندے اللہ کی ذات تجھے یہ کہہ رہی ہے کہ تو نے ہر لحظہ اس بات کو مد نظر رکھ کے اس پر پوری کڑی نظر رکھنی ہے، ما قدمت لغد، کہ وہ جو آنے والا کل ہے جس میں ہر بندے نے اللہ کے حضور اپنی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے، فرمایا اس کے لیے تو نے اس لمحے میں کیا کیا ہے، اور اللہ کے ہاں اس لمحے تو نے کون سا سودا اپنی قیامت اور کل کے لیے اس کی بارگاہ میں جمع کروایا۔ یہ آیت بتا رہی ہے، اور نفس کا لفظ ہر جان کے لیے اللہ نے ایک سنگولر صیغہ استعمال کر کے بتا دیا کہ یہ نہیں کہ میں مخصوص لوگوں سے چند ایک سے پوچھوں گا، جیسے کلاس ہوتی ہے نا، اس میں استاد جاتا ہے تو تجربہ کار سے تجربہ کار استاد بھی کلاس کے 2-3 بچوں کو کھڑا کر کے کوئی ایک سوال پوچھتا ہے، اگر وہ جواب دے دیں تو وہ پوری کلاس کی اسیسمنٹ اس سے دے دیتا ہے کہ کلاس ٹھیک ہے جی، لگتا ہے تیار ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل حقوق انسانیت کی تنظیم ہے، صدر دفتر پیرس فرانس میں ہے، وہ پاکستان میں آتے ہیں، کراچی میں 5 بندوں کو، لاہور میں 4 بندوں کو، اسلام آباد میں 3 بندوں کو ملتے ہیں، اور ڈیٹا پورے 22 کروڑ عوام کا کہتے ہیں جی پاکستان کے حالات یہ ہیں، 12 بندوں کو صرف مل گئے، لیکن اللہ کریم نے لوگوں اس طرح کی اسیسمنٹ نہیں دی، اس نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان جو میں نے اس کائنات میں بھیجی ہے، ہر انسانی جان، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل
صبح قیامت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہر لمحے کیا سودا بھیجا ہے۔ اور آپ دیکھیں اتنی امپورٹنٹ بات کو اللہ کریم نے آغاز بھی اتقوا اللہ اور اس کے فوراً بعد بھی واتقوا اللہ کہہ کے بتایا۔ یہ کام صرف اسی وقت ممکن ہے جب تیری زندگی کی ہر لمحے کی ابتدا بھی اللہ کی خشیت، اللہ کے تقوی، اللہ سے ڈرنے اور بارگاہ الہ کی حضوری سے ہوگا، اور ہر لمحے کی انتہا بھی تیرا رخ دنیا کی طرف نہیں مولا کی طرف رہے گا۔ اگر تیری زندگی کا ہر صبح بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع سے شروع ہو اور زندگی کی ہر شام بھی رجوع اللہ پر ختم ہو، تب تیرا دھیان اس طرف رہے گا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تو نے اس آنے والے کل روز قیامت کے لیے کتنا سودا اکٹھا کر لیا ہے۔ حاضرین محترم، یہ بات بڑی لائق توجہ ہے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک یقیناً دنیا کمانے میں گزارتا ہے، اور دنیا کمانا اس کی ضرورت ہے۔ اس طرح کا جب ہم خطاب یا بیان کرتے ہیں تو جدید ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب آپ تو جس طرح کی بات کر رہے ہیں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جاب چھوڑ دیں، دکان بند کر دیں، مزدوری چھوڑ دیں، اور ہر وقت تسبیح پکڑ کے رکھیں، تلاوت کرتے رہیں، سجدے کرتے رہیں۔ ہر لمحے میں تو تب بھی کوئی سودا اکٹھا ہو سکتا ہے۔ یہ سوال ذہنوں میں ہوتا ہے، اور پھر جب سوال کا جواب اس طرف سے نہیں ملتا تو وہ جوان جب یہاں سے اٹھ کے واپس جاتا ہے وہ کہتا ہے ہماری سمجھ میں مولویوں کی باتیں نہیں آتی، ہم اب چھوڑ دیں کمانا، بڑی مشکل سے کوئی نوکری ملی ہے چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں۔ یہ کیسا مشکل کر کے دین بیان کرتے ہیں۔ آؤ دوستانے مطلب اس سوال کو سب سے پہلے ایڈریس کر رہا ہوں۔ اللہ کی ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے زندگی کا سارا نظام بھی ہمیں بتایا بھی، سمجھایا بھی، سکھایا بھی، اور اسی قرآن مجید کے اندر اللہ کریم کی ذات نے اس پہلو پر بھی بات کی۔ یہ نہیں کہا کہ تم جاب چھوڑ دو، تم مزدوری چھوڑ دو، تم دکان کو تالے لگا دو، تم گھروں میں بیٹھ جاؤ اور صرف عبادت شروع کر دو۔ نہیں لوگوں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الانشراح پڑھیے، پہلا حصہ اللہ پاک نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور محاسن بیان کیے تخصص کے ساتھ، مگر آخری حصے میں اللہ کریم نے 2 آیتیں آخری بھیج کر اس سوال کا آسان ترین جواب دے دیا۔ مگر اس جواب کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو اور متوجہ کروں گا، زندگی گزر گئی، اس پہلو پر ہم کتنا کمزور ہیں، اور کتنا یہ پہلو ہماری زندگی میں عدم توجہ کا شکار ہے۔ آپ یہ آیتیں سنیے اور اپنے آپ سے پوچھئے گا سوال کہ ہم کہاں کھڑے ہیں زمن میں۔ اللہ کریم کی ذات نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آؤ لوگوں، قرآن کے یہ لفظ بہت بڑا میسج دے رہے ہیں، توجہ کرنا۔ اللہ فرماتا فَإِذَا فَرَغْتَ، اور پس جب تو فارغ ہو جائے، کس سے؟ دنیا کے معاملات کام کاج سے، تیرے دفتر کا ٹائم ختم ہو گیا، تیری مزدوری کا ٹائم ختم ہو گیا، تیری دکان کا ٹائم ختم ہو گیا، تیرے بزنس کے بند ہونے کا وقت ہو گیا، اب تو فارغ ہو گیا ہے۔ اب جو تجھے فرصت کے لمحے ملیں، اب جو تیرے پاس ایزی ٹائم ہو، اللہ کی ذات فرما رہی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب تو فارغ ہو جائے تو اللہ یہ چاہتا ہے فَانْصَبْ، تو پھر باقیوں سے کٹ جا، مولا سے جڑ جا۔ اللہ نے ہم سے ہماری فرصت کے لمحے مانگے ہیں، فراغت والا وقت مانگا ہے، وہ وقت جو ہم کہتے ہیں جی اب ہم فارغ ہیں، آج چھٹی ہے، آج کوئی کام کاج نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے تو نے کلمہ ہمارا پڑھا ہے، دوستی کے دعوے ہم سے کرتا ہے، ہم تو دنیا کے معاملہ سے فارغ ہو گیا ہے، اب اگر دنیا سے چھٹی ہو گئی ہے تو کیا ہماری بھی چھٹی؟ تیرے پیٹ پوجا کا نظام ہو گیا ہے تو ہماری بھی چھٹی؟ ہماری بارگاہ سے چھٹی نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا
تو نے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سبق یاد کیا ہے تو اس سبق کا تقاضا یہ ہے کہ جب تو دنیا کے معاملات سے فارغ ہو جا تو فن سب پلٹ آ، جڑ جا، نصب ہو جا، فن سب پس تو جڑ، تو نصب ہو جا، تو ٹھوکا جا کہ تجھے کوئی کائنات کی پاور جدا نہ کر سکے۔ میرے اللہ بتا دے کس سے جڑنا ہے، کس سے کٹنا نہیں ہے، کس کے ساتھ تھک جانا ہے، پکا کیل کی طرح چمٹ جانا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ، وہ جو تیرا رب ہے نا، پھر تو آ فرغب، اپنی رغبت، اپنی چاہت اور اپنی توجہ سارے زمانے سے اٹھا۔ تیری توجہ کا مرکز بھی تیرے رب کی ذات ہونی چاہیے، تیرے ظاہر و باطن کا مرکز و محور بھی تیرے رب کی ذات ہونی چاہیے۔ دیکھیں جی اللہ کریم نے کون سے لمحے مانگے؟ فرصت کے۔ اب ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم فارغ وقت میں دوستوں کو کال کرتے ہیں، آ جاؤ یار گپ شپ کرتے ہیں، آج فارغ ہیں، یا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آج کہیں باہر چلتے ہیں، کہیں ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، فارغ ہوں، چھٹی والا دن ہے، چلو یار آج سو لیتے ہیں، آج فارغ ہیں، نیند پوری کر لیتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، چلو کوئی فضول کام کر لیتے ہیں، فارغ ہیں۔ پہلے 15-20 سال پہلے چلے جائیں، کہتے تھے آج فارغ ہیں، ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، فلم دیکھ لیتے ہیں، سینما گھر چلے جاتے ہیں۔ آج کے جوان وہ چیز سہولت ان کی جیب میں آ گئی ہے اینڈرائڈ کی صورت میں۔ آپ لوگوں اللہ کریم نے مومن کو فرصت کے لمحے نہیں دیے بھائی، اس نے ایمان والے کو چھٹی نہیں دی، اس نے کہا ایمان والا فارغ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ دنیا سے فارغ ہوا ہے تو کہا باقی سارا ٹائم ہمارے نام کر دو، ہمارا بندہ یا فرصت کے لمحے میں جڑنا تیرا کام ہے۔ ہماری بارگاہ میں جب پلٹ کے آئے گا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم وہ سودا جو تو نے آنے والے کل کا فرصت کے لمحے میں جمع کیا ہوگا کتنا ہوگا، تجھے علماء نے بتایا ہوگا فلانا کام کرو اجر 2 گنا ملے گا، 10 گنا ملے گا، 70 گنا ملے گا، مگر علماء کی کیلکولیشن لوگوں 700 گنا پہ جا کے بند ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے میرے قرآن کی کیلکولیشن بند نہیں ہوگی۔ پڑھ سورہ 3 کو، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو تو ایمان لے کر آیا ہے، پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس فرصت کے لمحے اعمال صالحہ کی نظر کرنا بندے تیرا کام ہے، فَلَهُمْ اجر غیر ممنون، فرمایا ان بندوں کے لیے جو یہ 2 دولتیں ایمان اور عمل صالح کی لے کر ہماری بارگاہ میں روز قیامت آئیں گے، ہم ان کے اعمال نامہ کی گٹھڑی کھولیں گے، فَلَهُمْ اجر غیر ممنون، فرمایا یہ 2 گنے 10 گنے یہ گنے نیچے رہ جائیں گے، اس بندے کے لیے ہمارا اجر اوپر بڑھ جائے گا۔ فَلَهُمْ اجر، اس کے لیے اجر ہوگا غیر ممنون، جو اجر گنتی میں نہیں آئے گا، شمار میں نہیں آئے گا، اس کو آپ 10-20 گنا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے میں خود بے حد ہوں، اس بندے کے لیے میرا اجر بھی بے حد و بے حساب ہوگا۔ اب اس سوال کو ہم اپنے من کی طرف لے کے جائیں اور توجہ کریں، کیا فرصت کے لمحے ہم نے اللہ کے نام وقف کیے یا نہیں؟ دین مصطفی کی اقامت اور تجدید کے لیے وقف کیے یا نہیں؟ آؤ لوگوں، دین یہ نہیں کہتا تم کمانا چھوڑ دو، دین یہ نہیں کہتا کہ تم دکان بند کر دو، دین مصطفیٰ بڑا آئیڈیل دین ہے، یہ تمہاری خوراک تمہارے پیٹ کے انتظام تمہیں پہلے کرنے کا کہتا ہے، پھر کہتا فَإِذَا فَرَغْتَ، اب فارغ ہو گیا ہے نا، اب چھٹی ہو گئی ہے نا، اب تجھے فرصت کا وقت ہے، اب سودا شروع کرتے ہیں، اب دنیا کا بیوپار ختم ہو گیا ہے، مولا سے کاروبار شروع کر دے۔ اتنا سا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا، اس نے 24 گھنٹے نہیں مانگے ہم سے، اور یہاں ایک کیلکولیشن دینے جا رہا ہوں، تھوڑی بہتی کمی بیشی ہو سکتی ہے، آپ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ملک پاکستان میں لوگوں کی ایوریج عمر، اوسط عمر لگ بھگ 60 سال ہے۔ ایوریج لائف آف اے ہیومن ان
our societies round of 60 years. یہ آپ کی کیلکولیشن جو ہے نا 60 سال والی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. توجہ رکھنا اصل زندگی کتنی ہے. ہر بندہ کم و بیش ہر روز 7-8 گھنٹے آرام کرتا ہے جو اس کی ضرورت ہے. اب سوئے ہوئے کون سا عمل صالح وہ کرے گا؟ سویا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، خراٹے مار رہا ہے، آنکھیں بند ہیں، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. کہتے ہیں سویا ہوا مرا ہوا تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے. مرے ہوئے کی روح باہر چلی جاتی ہے، سوئے ہوئے کے اندر ہی رہتی ہے. لیکن کام وہ بھی نہیں کوئی کر رہا، یہ بھی کوئی نہیں کر رہا. اعمال کا دروازہ یا گیٹ بلاک ہو جاتا ہے. آپ 60 سال کی زندگی میں 8 گھنٹے پر ڈے کے حساب سے نکالیں جی، 1/3 لائف آپ کی کم ہو گئی. 20 سال آرام کرتے ہوئے لوگوں گزر گئے. 60 میں سے 20 سال تو ہم نے سو کے گزارے. پیچھے زندگی کتنی رہ گئی؟ 40 سال رہ گئی. 12 سال ہر ایک کا کم سے کم بچپنا ہوتا ہے جو کسی شمار میں نہیں آئے گا. بچپن ہے جی. بلوغت کی عمر سے پہلے کسی کا 14 بھی ہو سکتا ہے، 13 بھی. میں 12 کیلکولیٹ کر رہا ہوں. آپ اس 40 میں سے 12 سال بچپن کے نکال دیں. کھیلنے کودنے کی عمر تھی، پتہ نہیں تھا. شریعت بھی اللہ نے نہیں اس بندے کے اوپر نافذ کی، کہا موج کر. 12 سال کم ہوئے، پیچھے زندگی رہ گئی 28 سال. لوگوں 28 سالوں میں پھر ہماری حاجات ضروریہ جس میں رفع حاجت ہے اور ضروری کھانا پینا ہے، ان 2 بنیادی چیزوں پر بھی روزانہ کیلکولیٹ کریں. کم سے کم 24 گھنٹوں میں 3 گھنٹے اس پہ صرف ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ. اور 24 گھنٹے کا 8واں حصہ یہ بنتا ہے. اب یہ 3 گھنٹے کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کریں. 8 سال زندگی کے کھانے پینے واش روم جانے میں لگ جاتے ہیں. 8 سال اور کم ہو گئے. ابھی اعمال کا کوئی چیپٹر عبادت کا نہیں شروع کیا. پیچھے زندگی بچی 20 سال اس کی جس کی کل 60 ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. 20 years just remaining life. ابھی میں نے علم کی بات نہیں کی حاصل کرنے کی. ابھی دکان والا ٹائم بھی نہیں نکالا، ابھی دفتر والا بھی نہیں نکالا، ابھی سجدوں نمازوں روزوں کا ٹائم بھی نہیں نکالا. ابھی میں نے صرف وہ کیلکولیشن کیا جو ٹائم جانا ہی جانا ہے. آرام ضرورت ہے جسم کی بھائی، اس 20 سال نے نکلنا ہے. رفع حاجت، واش روم جانا، کھانا پینا 3 ٹائم کی ضرورت ہے. یہ ٹائم نکلنا ہی نکلنا ہے. 12 سال ہر کسی کا بچپن ہوتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے آئے اور آتے ہی کہے بسم اللہ شریف کام شروع ہو جائے. یہ تو اوقات نکلنے ہی نکلنے ہیں لائف سے. 20 سال بچ گئے ہیں جناب علی. آؤ کلمہ پڑھنے والے میرے غیور دوستوں بھائیوں بزرگوں، 20 سال میں پھر آپ نے مزدوری بھی کرنی ہے، نوکری بھی کرنی ہے، آپ نے اسکول بھی پڑھنا ہے، آپ نے گھر بھی چلانا ہے. اور اس میں سے جو فرصت کے لمحے ملیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وہ کہتا ہے میرے ساتھ بھی جڑنا ہے. وہ ان تھوڑے لمحوں کو بھی قرآن میں ذکر کرتا کہتا ہے اب آپ کیلکولیٹ کر لینا وہ کتنے رہ جائیں گے. وہ زندگی پوری میں سے 5-6 سال ہی بچیں گے، کیا پتا اس سے بھی کم بچیں. حقیقی اللہ کے لیے جو وقت ہوگا وہ 5 سال 60 سال کی عمر میں سے بنیں گے. لوگوں اس نے کہا ہے وہ بھی دے دے مجھے وہ بھی قبول ہے، مجھے وہ بھی قبول ہے. اور قرآن میں ان کو لکھا فرمایا ان فرصت کے لمحوں میں بھی اگر تو میرا ذکر کرے گا تو وَاذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، میں اس ذکر کو قلیل نہیں کثیر کہہ کے اعلان کرتا ہوں لعلکم تفلحون، دنیا آخرت کی ساری کامیابیوں کے دروازے کھول دوں گا. اللہ جس نے پیدا کیا ہے لوگوں، اس کی ذات کے لیے ان 60 سالوں میں کتنا ٹائم بچا. میرے دوستو جوان بھائیوں، اگر وہ 5-7 سال بھی اگر ہم ضائع کر دیں، وہ بھی اپنے رب کو نہ دے سکیں. بنیادی طور پر زندگی کا مقصد نہ سونا تھا، نہ رفع حاجت تھی، نہ کھانا پینا تھا. یہ ضروریات زندگی تھیں، مقصد زندگی ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. جاب کرنا، ادارے چلانا، دکانیں چلانا، کاروبار کرنا، بزنس کرنا، یہ بھی ضروریات زندگی تھا،
مقصد زندگی نہ تھا۔ ارے لوگوں، 60 سال کی عمر میں سے 55 سال ضروریات کی نظر ہو گئے، 5 سال پوری زندگی میں اوسط ایوریج بچتے ہیں مقصد زندگی کے لیے۔ آؤ وہ ہے وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اگر وہ 5 سال بھی کوئی کلمے پڑھنے والا اللہ کے نام نہ کر سکے تو دوستو اس کو کیا حق ہے وہ لوگوں میں بیٹھ کے دعویٰ کرے اسی دے بڑے کم دے بندے ہیں جی، ہم تو بڑے بڑے کمال رکھتے ہیں جی، خاک کمال رکھتے ہیں۔ 60 میں سے 55 اس نے کہا دنیا کو دے دے، ضرورتوں کو دے دے، مگر جس مقصد کے لیے بھیجا وہ 5 سال تو میرے نام کرنا۔ اور روزانہ زندگی میں وہ کوئی 1 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے بنیں گے۔ اور آؤ لوگو، یہاں پر میری نظر جب اس فرمان مصطفی پر جاتی ہے جس کو بیان کرتے ہوئے میرے محبوب آپ دیدہ ہو گئے، صحابہ کرام کے چہرے آنسوؤں سے بھر گئے جب میرے کریم نبی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابیوں کل قیامت کے دن گنہگار تو پچھتا رہے ہوں گے نا، گناہ جو کیے ہوں گے، بدکاروں کے لیے تو پچھتاوا قیامت میں ہوگا، آگے کچھ بھیجا جو نہیں ہوگا، فرمایا قیامت میں تو نیکوکار بھی پچھتا رہے ہوں گے۔ لوگوں یہ جملہ جب محبوب کے غلاموں نے سنا آنکھیں بھر آئی، نیک لوگ قیامت والے دن وہ بھی پچھتائیں گے، حضور وہ کیوں پچھتائیں گے؟ آقا نے فرمایا انہوں نے جو لمحے نیکی میں گزارے ہوں گے، جب اللہ کی بارگاہ سے ان کا مول لگے گا، ان کی قیمت رب ڈالے گا نا، اس اجر کو جب دیکھیں گے وہ حسرت سے کہیں گے یار جو 4 ضائع کر دیے تھے وہ بھی اگر اللہ کے نام کر دیتے کتنا اچھا ہو جاتا۔ انہیں پچھتاوا ان 4 لمحوں کا ہوگا جو نیک عمل تو کیے ہوں گے مگر پھر بھی ضائع کر دیے ہوں گے، کاش وہ بھی ضائع نہ ہوتے۔ آج مول پڑ رہا ہے، انہیں سمجھ آ جائے گی اللہ کی بارگاہ میں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو ایک لمحہ بھی اللہ کے نام کیا تھا، اللہ جب قیامت کو اس کا مول لگائے گا قیمت کتنی اعلیٰ پڑے گی۔ میرے محبوب نے بتا دیا لوگوں تاکہ دنیا کو غلاموں کو پتہ چل جائے اللہ کے لیے، دین مصطفی کے لیے فرصت کے لمحات دینا تمہارے اوپر لازم ہے، ان کی بڑی قیمت پڑنے والی ہے، یہ لمحے ضائع کرنے والے نہیں ہیں، ان کو قیمتی بناؤ۔ مگر آؤ لوگوں کون بنائے گا؟ میں تو جب اس فقیر کی بات کو پڑھتا ہوں، بیان کرتا ہوں، میرے جگر سے ہوک اٹھتی ہے، کہاں کھڑے ہیں؟ آؤ لوگوں صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے وہ بات دہرا رہا ہوں۔ ایک بندہ اپنے آفس میں نکلتا تھا، روزانہ ایک بھرے بازار سے گزرتا تھا، اور بھرے بازار میں ایک اللہ والا بھرے بازار میں کھڑا، کبھی دیکھتا لوگوں کی کوئی منتیں کر رہا ہے اور کبھی تکتا اسی بازار کے چوراہے میں کھڑا رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ 1 دن 2 دن 10 دن 6 مہینے دیکھا، ایک دن آفس جانے والے نے سوچا آخر یہ بندہ ہمیشہ یہاں بازار میں روتا کیوں رہتا ہے، اس سے پوچھوں تو صحیح اس کی زندگی میں کمی کس چیز کی ہے۔ وہ قریب گیا، ہاتھ جوڑے، اس نے کہا بابا جی بھلے آدمی محسوس ہوتے ہیں، میں 6 مہینے سے یہاں سے گزر رہا ہوں، جب بھی آتا ہوں کبھی لوگوں کی منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں کھڑے ہو کے اس نکڑ میں آپ رو رہے ہوتے ہیں، مجھے بتائیے آپ کے رونے کے پیچھے سبب کیا ہے؟ وہ کون سی چیز اور دکھ اور کرب ہے جو آپ کو اس بزرگی والی عمر میں رلا رہا ہے؟ لوگوں اس بزرگ نے ایک لمبی آہ بھری، اس نے کہا کوئی اس زمانے میں ہمارا حال بھی پوچھنے والا ہے؟ اس نے کہا بیٹے میرے قریب ہو، اگر حال پوچھا ہے تو تجھے بتاتا ہوں۔ وہ پوچھنے والا قریب ہوا، اس نے کہا بیٹے مجھے ایک بڑی پریشانی درپیش ہے جو روز رلاتی ہے۔ پوچھا بابا جی پریشانی کیا ہے؟ کہا میں روزانہ اس بازار پہ آ جاتا ہوں، یہ بازار کے مست الست بازاری صبح سے شام تک لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ میں ان کی منتیں کرتا ہوں یار چھوڑ دو یہ برے کام، اور آؤ آؤ آؤ
आओ उसकी दहलीज पे पलट आओ, उस रब के साथ छूटा हुआ रिश्ता फिर से बहाल कर लो। और वो पूछते हैं कैसे होगा, मैं उन्हें कहता हूँ मुश्किल नहीं है, इधर ही बाजार में आओ, एक बार उसकी तरफ मुतवज्जे होकर एक दफा उस अल्लाह के नाम पे अपनी आंख नम करके अपनी आंख से उसकी मोहब्बत का एक आंसू बहाओ, तुम्हारा आंसू जमीन पर बाद में पहुंचेगा। उसकी रहमत आगे बढ़ के तुम्हें इस्तिकबाल करके अपनी रहमत की आगोश में पहले ले लेगी। कहता बाबा जी फिर मसला क्या है? कहते बेटा ये बाजार वाले ऐसे मस्त है, दुनिया कमाने में ऐसे मगन है, मैं सालों से मेहनत कर रहा हूं, वो मान रहा है, आजा मेरी दहलीज बनने ले आ, इनकी मेरी सुलह करवा दे, मैं रोजाना सुलह करवाने आता हूं। वो मान रहा है पर बंदे मौला से सुलह के लिए नहीं मान रहे, ये उसके दरवाजे पे जाना नहीं चाहते। वो कहता ले आ, ये चाहते नहीं है, रोता इसलिए हूं कि आज वक्त है ये सुलह कर ले, कल बड़े काम आएगी, मगर ये कहते अभी बड़ा वक्त पड़ा है देखेंगे। आप लोगों बंदा ये कर्ब सुन के चला गया, चंद दिन बाद कब्रिस्तान में गया अपने माँ बाप की कब्रों पे हाजिर होने। उसने देखा कब्रिस्तान के एन बीच में वही बाबा खड़ा फिर रो रहा है। उसने कहा बाबा बाजार में तो समझ आया था रोना क्यों है, अरे कब्रिस्तान में क्यों रोता है? उसने कहा बेटे इधर भी वही मामला दरपेश है। पूछा बेटे वो कैसे? कहा कब्रिस्तान में आया था, चले वो नहीं मानते, इधर आ जाऊं, इनकी मिन्नत की यार तुम मान जाओ। अब कहा रोला क्या, फिर रो क्यों रहे? पर मैं मसला वही है, आज मामला उलट हो गया है, आज ये मान रहे हैं वो नहीं मान रहा, आज वो नहीं मान रहा, आज वो कहता बस दरवाजा बंद हो गया है। वक्त आखिरी जिंदगी की सांस की डोरी तक था, अब सुलह नहीं हो सकती। आओ लोगों, मैं जब ये वाकया पढ़ता सुनता सो रहा तो मेरा बदन कांपना शुरू हो जाता है। आज सुलह का वक्त है, मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर दुनिया को कहता हूं आओ लोगों उससे सुलह कर लो यार, मगर बदमस्त हाथियों की तरह लोग सुन के चले जाते। झूठ चल रहा है, लोगों धोखे चल रहे हैं, बददियानती हो रही है, दीन मुस्तफा पसे पुष्ट आवाजें दे रहा है, सुनने के लिए वक्त नहीं है। आओ लोगों, एक वक्त आने वाला है हमारी जिंदगी में भी, दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर हम सुलह चाहेंगे मगर उधर से ऐलान होगा बंदो वक्त खत्म हो गया है। आओ लोगों, उससे पहले आज पलट आओ, आज उसकी रहमत आवाजें लगा रही है। वो कह रही है मेरा दरवाजा, तुम्हारे तो दफ्तर 8 घंटे बाद बंद हो जाते हैं, अल्लाह का कारखाना है कुदरत तुम जिंदों के लिए 24 घंटे खुला रहता है। किसी लम्हे में आ जाओ मुझे बना लो। आओ लोगों, उस अल्लाह का नुमाइंदा बन के तुम्हारे सामने हाजिर हुआ हूं, हाथ जोड़ता हूं यार, चंद लम्हे उसके लिए दे दो उसको। तौबा करो सच्ची बकी, और जरूरियात जिंदगी को मकसद जिंदगी ना बनाओ, मकसद जिंदगी को पहचानो, पहचानो मकसद जिंदगी को। भूल चुके हैं हम, और अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया मेरे आपके ऊपर। आओ आओ जरा गौर करना, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। मैं 1997 में ना इंडिया में गया, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में किसी विजिट पे हम थे। मैं हैरान कौन बात बता रहा हूं आपको। एक हिंदू डॉक्टर से मुलाकात हुई, MBBS डॉक्टर से। वो थोड़ी देर हमारे साथ बैठा, कहने लगा जी मैं जरा मुझे टेंपल में जाना है, बुद्ध में जाना है। हमें कहने लगा आप भी साथ आए। चले, मैंने तो अपना कुछ वेद पढ़ने हैं, आप भी देखें जरा, हमारा बंदर बड़ा खूबसूरत है, आप आए, आप सैर कर लें, मैं अपना काम कर लूं। हम देखने के लिए कि वो क्या करता है। MBBS डॉक्टर, इतनी आला तालीम, सर्टिफाइड डिग्री उसके पास। लोगों बंदर के बाहर हम खड़े हो गए, वो शख्स अंदर गया, एक किसी देवी माता का जनाब एक मुजस्मा तो उसके सामने खड़ा हुआ है, अब वो हाथ बांध के घंटों खड़ा रहा। उसके बाद उसने जो बातचीत की हमें नहीं पता, वापस आ गया हमारे साथ। और उससे 1 या 2 दिन गुजरे बाद में वही डॉक्टर है,
उसने एक गिलास इस तरह से पकड़ा हुआ, हमने सोचा कोई शरबत होगा। हमने पूछा डॉक्टर साहब क्या पीने जा रहे हैं? कहते जी आपको नहीं पिला सकता, आपके लिए तो हराम है, हमारे लिए मुतबर के हलाल है। हमने पूछा है क्या? उसने कहा ये गौ माता का पेशाब है, गाय का पेशाब है, डॉक्टर पी रहा है। लोगों, उस वक्त समझ में आई अल्लाह तेरे करम नवाजियों की कितनी इंतहाएं हैं हमारे ऊपर। उसको डिग्री दे दी, इतना इल्म है, इतना इल्म पाकर भी वो डॉक्टर इतना नहीं समझता, इतना बुद्धू है कि जो बुत, जो देवी माता की वो बुत जो अपने कंधे पे बैठी हुई मक्खी लोगों नहीं उतार सकता, उड़ा नहीं सकता, वो उस डॉक्टर की क्या सुनेगा, क्या मुरादें पूरी करेगा। और डॉक्टर का शऊर इतना नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर का, कि यार ये जो पत्थर का मूर्त, ये जो बुत अपने ऊपर बैठे हुआ कीड़ा नहीं उड़ा सकता, वो मुझे क्या दे सकता है, इतनी जिसकी ताकत नहीं है। और उसके शऊर की मत इतनी मारी गई है कि लोगों, दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत वाले रिश्ते तुम्हारे माँ बाप के हैं। माँ बाप बंदे को पैदा करते हैं, पैदा करने वाली माँ का कोई पेशाब नहीं पी सकता, गाय का कैसे पी सकता है? इतनी अकल पे पर्दे हैं। इल्म आ गया, मेडिकल साइंस पढ़ ली, मगर लोगों अल्लाह ने ये शऊर छीन लिया। इतना शऊर नहीं है कि यार सगी माँ का पेशाब नहीं पी सकता, सगे बाप का नहीं पी सकता, इस जानवर का कैसे पी सकता हूं? आओ लोगों, वो डॉक्टर हमारे साथ था, हम आगे एक सफर में जा रहे थे, बारिश शुरू हो गई, एक नाली कीचड़ था, एक गाड़ी गुजरी फर्राटे से, कीचड़ से थोड़ा सा टायर लगे ना, कीचड़ उछला, और सामने एक मुसलमानों का स्कूल से घर आता हुआ बच्चा, जिसकी उम्र पर मुश्किल 8 साल 9 साल होगी, उसकी पेंट के ऊपर चंद दाग कीचड़ के पड़ गए। लोगों, हम रुके, वो बच्चा भी रुका हुआ है, सामने मस्जिद का दरवाजा खुला था, वजू खाने की टूटियां लगी हुई थी, वो बच्चा घर नहीं जाता, मस्जिद में घुसता है। लोगों, वो वजू खाने की टूटियों पे जाके टूटी खोलता है, मल मल के अपनी उस पेंट को धो रहा है। मैंने डॉक्टर को मुतवज्जे किया, मैंने कहा डॉक्टर देख, इस बच्चे को देख, चंद छींटे इसकी शलवार पर इस राह की गंदगी के पड़ गए, कितना मल मल के धो रहा है, कितना मल मल के धो रहा है। और डॉक्टर, तेरे अंदर गाय का पेशाब जा रहा है गंदगी वाला, तुझे अकल नहीं, इसको ये अकल क्यों आई? और लोगों में उसको क्या समझाता, उसकी तो अकल पे ताले पड़े हुए थे। मगर उस वक्त मुझे समझ में आए और मैं बेसाख्ता कहने लगा कि वाह मेरे अल्लाह, तेरा ये बंदा किस मुंह से तेरा शुक्र अदा करे। न खैरत की रोशनी थी, न जुनू की आगही थी, न खैरत की रोशनी थी, न जुनू की आगही थी। आओ लोगों, ये अकल, ये खैरत से हम भी महरूम होते, किसी बनिए भिंदू के घर पैदा हो जाते। हमें क्या पता था गाय माता क्या होती है, सगी माँ क्या होती है? ये तो लोगों मेरे उस अल्लाह का करम है, उसने वहां से नहीं उधर से उठाया अपनी बारगाह से, एक कलमा पढ़ने वाले मोहम्मद मुस्तफा की उम्मती के घर में पैदा करके हमारे 6 साल के बच्चे को वो शऊर दिया जो काफिर डॉक्टर को भी नहीं दिया। वो शऊर जो देखे हमारे छोटे से बच्चे को है कि गंदगी गंदगी, इसको साफ करना चाहिए। दूसरी तरफ आओ लोगों, मैं फिर किस मुंह से कहूं तुम्हें? बड़े बड़े ख्वाब देखने वालों, अगर तुम्हें महल मिल जाए, अगर तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाए, अरे तुम पूरा बैंक तुम्हारा हो जाए, मालिक बन जाओ, और दूसरी तरफ एक छप्पड़ में एक गरीब झोपड़े में रह रहा हो, खाने के लिए पैसे ना हो, अरे सवारी पैदल के लिए उसके पास गधा भी ना हो, इधर बैंकों का मालिक हो, ईमान से खाली हो, इधर झोपड़े में पड़ा हुआ शख्स हो, सीना अल्लाह की मोहब्बत में ईमान से भरा हुआ हो। मैं बड़े हाल से पूछता हूं, बताओ दोनों में से सौदा किसका बेहतर है? किसका बेहतर है? हर शख्स के सीने से जवाब आएगी, भले वो झोपड़े में पड़ा है, भले कपड़े फटे हुए हैं, सवारी नहीं है, घर नहीं है, खाना नहीं है, मगर जिसके सीने में अल्लाह ने ईमान का चराग जला दिया है, लोगों सौदा उसी का कीमती है। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत, काम उसी का सौदा आने वाला है।
آخری آیت اور گفتگو روک رہا ہوں. آؤ دوستان محترم، قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 214 ہے. اللہ کریم کی ذات فرماتی ہے، میں بڑی معذرت سے 2 منٹ آپ کے یہ لوں گا مگر بہت توجہ چاہوں گا. آج ہمیں مذہبی طور پہ بھی غلط سمت میں لگا دیا گیا. ہر مذہبی جماعت، ہر مذہبی طبقہ کہتا پھرتا الا ماشاءاللہ. بس ہمارے ساتھ ایک دفعہ آ جاؤ، جنت کے 8 گیٹ کھل جائیں گے. اور کچھ تو یہاں تک آ گئے، وہ کہتے ہیں جی ہماری تقریر بھی ہمیں داد دے دو، واہ واہ کہہ دو، اچھی سبحان اللہ کہہ دو، جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے. میں نے قرآن سے تلاش کیا، مولا بتا جنت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. سورہ بقرہ لوگو 214 نمبر آیت نے مجھے بتا دیا، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کہتا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم بھی اس گمان میں پڑے ہوئے ہو کہ میں جنت کے گیٹ کھول دوں گا؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، جنت کے دروازے ان سوکھے نہیں کھلتے. مولا کیسے کھلتے ہیں؟ وہ کہتا آؤ پڑھو، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، ابھی تمہاری زندگی میں وہ چیزیں تو آئی نہیں ہیں جس بھٹی میں سے میں نے اپنے پہلے بندگان خاص کو گزارا ہے. تمہاری زندگی میں وہ دشواریاں کہاں ہیں، کہاں ہیں مشکلات؟ تم تو عیاشی کی بہترین زندگی خوشحالی کی گزار رہے ہو، تمہیں تو میں نے آزمایا ہی نہیں ابھی. مولا وہ تیری آزمائش کیسے ہے؟ آؤ آؤ قرآن سنو لوگو. اللہ کی ذات کہتی ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. فرمایا میں نے تو جنہیں آزمایا تھا نا اپنی بھٹی سے جنت کے دروازے کھولنے کے لیے، میں نے ان کے اوپر کئی ساری زندگی بیماریاں مسلط کر دی. تمہیں تو 10 منٹ سر درد ہو جائے ڈاکٹر دوائی اور سے درست ہو گئی. ساری زندگی میں نے انہیں ابتلاؤں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے گزارا. اور کچھ تو ایسے تھے میرے نبی کے صحابہ 23 سال تک ان کا زیادہ وقت جنگوں میں گزرا، میدان میں گزرا، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے گزرا. فرمایا کسی کی ساری زندگی میدان جنگ میں کٹ رہے ہیں، وجود زخمی ہو رہے ہیں، ابھی زخم پہ پوری پٹیاں نہیں لگی، پھر فرمان مصطفیٰ آتا ہے نکالاؤ پھر آگے جانا ہے. کہا میں نے اتنا آزمایا، پھر آزمائش اتنی بڑی وَزُلْزِلُوا، تم نے زمین کے زلزلے دیکھے ہیں، میں اپنے بندوں کے وجود کے اندر زلزلے بفا کر دیتا ہوں، اور میرے زلزلے اتنے بڑھتے ہیں حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ. فرمایا میرے رسول تھے، نبی کی بھی بات نہیں، اس سے اونچی ذات رسول کیا. فرمایا حتیٰ کہ رسول میری بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، رسول کے ساتھی اصحاب میری بارگاہ میں رو کے پکار کر کے کہنے لگے. اور لوگوں قرآن کا جملہ سننا، اللہ کے رسول رو رہے ہیں، رسولوں کے یار رو رہے ہیں، اور رو کے یہ نہیں کہتے بھارڑی کے دروازے کھل گئے ہیں، وہ کہتے ہیں متا نصر اللہ، اللہ بتا تو صحیح اتنے لٹ گئے ہیں، ایسا اب سارے کے سارے تیری بارگاہ میں لگا دیے ہیں، حواس تیری بارگاہ میں لگا دیے. مولا بتا تیری مدد کب آئے گی، تیری مدد کب آئے گی؟ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے دروازے کھول دیے مدد آ گئی، نہ 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 نہ. اگلا جملہ قرآن کا لوگوں سنو، کہا ان اللہ، خبردار، ان نصر اللہ قریب، محنت جاری رکھو، زلزلے آتے رہیں گے، مصیبتیں آتی رہیں گی، بیماریاں تمہارے وجود کا حصہ رہیں گی، یہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں آزمانا، یہ جاری رکھو، میری توجہ میری رحمت میں رکھو، سب کچھ برداشت کرے چلے جاؤ. متا نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد ابھی آئی نہیں ہے، بس اس کے قریب پہنچ گئے ہو، ابھی بھی قریب پہنچ گئے ہو. یہ تو میں قیامت کو میزان لگاؤں گا، زندگی کا ہر لمحہ لوگوں اس ترازو میں تلے گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا کس کے لیے دروازہ کھولنا ہے، کس کے لیے نہیں کھولنا. لوگوں ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ایک نعرہ مارا گے تو جناب پل سرات تو پار، قرآن کہتا رسولوں کو تڑپا دیا، رسول تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں متا نصر اللہ، اور ہم نہ رسول نہ نبی نہ صحابی نہ تابی نہ ولی نہ صالحین نہ صادقین، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم نعرے مار کے پار چلے جائیں گے. اتنا سو کا سودا ہوتا. قرآن یہ نہ کہتا متا نصر اللہ، رسول کہہ رہے تیری مدد کب آئے گی. آؤ لوگوں جتنے وہ تڑپے
میرا تو گمان یہ کہتا وجدان ہمیں اس سے زیادہ تڑپنا ہے، اس سے زیادہ اللہ کے حضور رونا ہے، اس سے زیادہ برداشت کی طرف بڑھنا ہے، تب جا کے کوئی دروازہ کھلے گا۔ آؤ آج اللہ کے اس دروازے پر، دروازہ رحمت میں، اس کی بارگاہ میں فقیر بن کے، سائل بن کے یہ آرزو لے کے جمعہ پڑھو کہ مولا جو گزر گئے تیری بارگاہ سے معافی مانگتے ہیں، جو بچ گئے ہیں ہمیں اس اپنی آخرت کے لیے سودا جمع کر کے تیری بارگاہ میں بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔